سورہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کون سی آفت ہے وہ؟ قیامت کا دن، قیامت کی گھڑی. کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. یعنی کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ سوکھی گھاس جو اس میں کانٹے بھی ہوں گے تو وہ منہ چھیل دیں گے. جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، جیسے وہ علیین والے شخص کا چہرہ کیسا ہوگا کہ اس کا نور سب کو روشن کر رہا ہوگا. اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے، اپنے اعمال پہ خوش ہوں گے. غور و فکر کا مقام ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے، کیا اس وقت ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم قیامت کے دن خوش ہو جائیں گے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ سوچئے سوچئے، ادھر ادھر نہیں دیکھیے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کیجئے، اس وقت کی گرمی کا نہیں سوچئے. اس بات کو سوچئے وہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں نے خالصتاً اپنے رب کے لیے کیا ہے اور جسے میں اتنا خوبصورت بنا کر اپنے رب کے حضور پیش کروں گی کہ اسے دیکھ کے میرا رب خوش ہو جائے گا. اتنا اچھا کام میرے بندے نے حق ادا کر دیا. سوچیں وہ کون سی نماز ہے، وہ کون سے روزے ہیں، وہ کون سی تلاوت قرآن ہے جو اتنی خوبصورت ہو، وہ کون سا قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اور محنت کرنا ہے، وہ کون سا صدقہ اور خیرات ہے، وہ کون سا مریضوں کی عادت ہے، وہ کون سا انسانوں کی خدمت ہے، وہ کون سا دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے اور قربانیاں کرنا ہے اور اپنے نفس پہ مشقتیں برداشت کرنا ہے. وہ کون سا دن اور کون سی جگہ ہے کہ جب آپ نے واقعی اللہ کی خاطر صبر کیا ہو اور لوگوں کی بڑی سے بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دیا ہو. کون سا عمل، کون سا عمل جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، جسے دیکھ کر ہمارا رب خوش ہو جائے. تو کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، بلند جنتوں میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہاں وہ نہ سنیں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. دنیا میں تو انسان کسی دن فارغ ہی نہیں ہوتا فضول قسم کی باتیں لوگوں کی سننے سے کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہاں انسان کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوں گے. یعنی لوگ آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے، جائیں گے، کوئی کسی کو باتوں سے ستائے گا نہیں. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ خوشی خوشی انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا کہ ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن جس وقت ملاقات کرتے ہیں وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں. آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. جس زمین پہ چلتے ہو اس کا بچھایا جانا، اس کے فرش کو دیکھو. اچھا
تو اے نبی نصیحت کیے جائیے، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، تو اللہ سبحانہ وتعالی سب کا حساب لیں گے۔ سورۃ الفجر جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی نشانی ہے؟ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اشارہ ہے ذوالحج کے 10 دنوں کی طرف۔ جفت اور طاق رات کی، یعنی ہر رات یا جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، اور پھر ہر رات بالآخر ختم ہو جاتی ہے، یعنی رات بھی وآیۃ لہم اللیل، کہ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور اس نشانی کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز رات آتی ہے اور ہر روز جاتی ہے، اور پھر ہر رات اور دن کی تبدیلی سے انسانوں کے ہفتے اور مہینے ان میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح زندگیاں گزرتی چلی جاتی۔ نیکی کے مواقع بھی آتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کو غفلت میں بھی ضائع کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہر رات زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے، اٹس اے وارننگ، کہ یوں ہر روز رات رخصت ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی رخصت ہو جائے گی، ایسے ہی موت سامنے آ جائے گی، ایسے ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی جن بہاروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی ختم نہیں ہونا، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے رات ختم ہو جاتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، یہ سارے متکبرین تھے اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، گھات لگائے ہوئے، انتظار میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ کس وقت یہ اپنا وقت پورا کرے اور واپس آئیں اور انہیں پکڑ لیا جائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یقیناً انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، یعنی تم اپنی عزت تو چاہتے ہو لیکن کسی کمزور کو عزت نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ اب ہمیں حقوق العباد سکھائے جا رہے ہیں کہ کس کس کا خیال رکھنا ہے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی اوروں کے حصے کو بھی خود ہتھیا لیتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں کتنا غلط ہے دور جاہلیت کی طرح کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو تھوڑا بہت جہیز دے کر ٹرخا دیا جاتا ہے اور جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، یا اسی طرح بعض اوقات کوئی ایک بچہ ساری جائیداد لے جاتا ہے اور باقی سب بہن بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے۔
تو ایسا کرنے کا انجام بہت بھیانک ہے. دنیا میں تو چند دن انسان عیش و عشرت کر لیتا ہے, اپنا نام بنا لیتا ہے, بہت سا مال غصب کا اکٹھا کر کے مالدار کہلا سکتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں پھر اس کی کوئی چھوٹ نہیں. اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو, اسی لیے تو سب کام غلط ہو رہے ہیں, کیونکہ مال کی محبت انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اور اس کے لیے ہلاکت کا سبب بھی ہے, کیونکہ اسی سے انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے, اور جب بخل پیدا ہوتا ہے تو اس سے پھر اور کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دلوں کی تنگی سے ہی رشتے کٹتے ہیں, دلوں کی تنگی سے ہی انسان پھر انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, ان کی تکلیف اور دکھ کا خیال نہیں کرتا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی, اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. جہنم کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ کر لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا, اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے, اور اس طرح جہنم اپنی جگہ سے اٹھا کر انسانوں کے بالکل سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی, اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. عذاب کو سامنے دیکھ کر تو سب نصیحت پکڑتے ہیں, اگر سخت سے سخت انسان کو بھی کوئی پٹائی کرنے لگے اور اس سے پیٹ کے پوچھے تم یہ بات مانتے ہو کہ نہیں, تو وہ کہے گا مانتا ہوں. مار کھا کے تو سب مانتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان عقل سے کام لے اور بن پٹے مان جائے. اس وقت سب کہیں گے کہ ہم مان گئے, لیکن اس وقت ماننے سے کیا حاصل. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں, اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل, اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہاں مطمئن نفس کی موت کا منظر بتایا گیا ہے کہ کتنے آرام سے اس کی جان نکلتی ہے اور کتنے آرام سے وہ اپنے رب کی طرف واپس چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جان کو اسی دن کا تو انتظار تھا, اسی موت کی تو فکر تھی کہ موت آ جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا, اور اسی کے لیے وہ سب تیاریاں کرتی رہی. یعنی ایک ایک دن گن رہی تھی وہ جان کہ کس دن اس جسم سے نکل کر آگے جا پہنچے, اپنے رب سے ملاقات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. ان کے چہرے چمکتے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کے حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے. وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں دور دور تک جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جگا رہی ہوتی ہے کہ چلو اب اٹھو صبح ہو گئی ہے, تو وہ بھی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کو کہیں گے کہ اب چلو اپنے رب کی خوشی کی طرف, رب تم سے خوش ہے. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے, یعنی گلاس کو ایسے کرتے ہیں پانی گر جاتا ہے, ایسے ہی اس بندے کی روح نکل جاتی ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں, یعنی بلنک آف این آئی سے بھی پہلے اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے, بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت یعنی خوشبو اس پر مل دیتے ہیں, اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. یعنی جیسے دنیا میں تم مشک یا مسک کو چھوتے ہو اور اس کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہے, اسی طرح اس شخص کی روح سے اسی طرح کی خوشبو آتی ہے. لیکن اس نفس مطمئنہ کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائے. اور دلوں کے اطمینان میں سب سے زیادہ کیا چیز اضافہ کرتی ہے؟ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب. سنو اللہ کا ذکر ہی بندوں کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، تو اس لیے کسی بھی حال میں ذکر نہیں چھوڑنا. سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی مکہ کے شہر میں آپ کی عزت، آپ کی جان محفوظ نہیں. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا کام کے لیے بنائی گئی ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. یہ دور جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن باتوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ سردار ہیں، اور انہیں اپنے مال خرچ کرنے پر بڑا مان تھا، فضول خرچی میں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ یعنی جو کچھ وہ غلط کام کر رہا ہے یا مال اڑا رہا ہے تو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی کہ جن سے وہ دیکھتا اور سمجھتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تاکہ وہ ان سے بولتا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں راستے نمایاں کر کے اسے دکھا نہیں دیے کہ اچھا کیا اور برا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر اور شر کی پہچان رکھ دی ہے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی. اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھلانا، یعنی جب خود بھی بھوک لگی ہو سخت. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آیا، محنت کے لیے آیا، مشقت کے لیے آیا. ہم کیا چاہتے ہیں عام طور پر؟ آرام. ہر وقت سونے کو مل جائے موقع تو سو جائیں، کچھ کھانے کو مل جائے تو کھاتے رہیں. ہر وقت نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، کبھی جسم کی کبھی جان کی، لیکن اللہ کا حق نہیں پہچانتے. تو جس شخص کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح راستے میں لگائے اور صبر سے کام لے اور ایک دوسرے پر رحمت سے کام لے، کیونکہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. ایک اور جگہ پر فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی رحم کرنے والے کون ہیں؟ جو لوگوں میں اچھے دل کے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. زمین والوں پر تم رحم کرو، وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو انسانوں، جانوروں اور دیگر مخلوق کے ساتھ نرم برتاؤ اور رحم کا سلوک کرنے کے لیے کہی گئی ہیں. تو جو لوگ ایمان لائیں، صبر سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کریں. 3 کام بتائے گئے، انڈر لائن کر لیجئے. آمنو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایمان لا کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا. صرف خود ہی نہیں کرتے، اوروں کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. آگ چھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سانس بھی نہیں آئے گا.
ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر چاروں طرف گرمی ہو اور سر کے اوپر کچھ نہ ہو تو انسان سانس لے کے اپنے اندر کی گرمی کو وینٹ آؤٹ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہ ہوگی. کرتے تھے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند دکھائی دیتا ہے. اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، ہر شخص بغیر کسی مشقت کے سورج کو دیکھ پاتا ہے. اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے. اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے. یعنی یہ ساری نشانیاں بول بول کے بتا رہی ہیں تمہیں کہ کوئی ہے جو ان کو بنانے والا ہے اور اس نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے. ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا ہے، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق سمجھنا ان بلٹ ہے، اس کے اندر ڈال دی گئی ہے یہ بات. یقیناً فلاح پا گیا کون؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی بدگمانیوں سے، برے خیالات سے، حسد سے، نفرتوں سے، کینے سے، اور اسی طرح شرک اور کفر اور نفاق سے. اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی جب ضمیر کی آواز اٹھی تو اس نے اس کو سلا دیا اور اس کی ایک نہ سنی، اور جو غلط کام وہ کر رہا تھا وہ کرتا چلا گیا. کذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. حالانکہ یہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ انہیں ایک اونٹنی پتھر سے نکلتی ہوئی دکھائی جائے، اور جب وہ دکھائی گئی تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. دیکھیے اگر ایک انسان کو کسی انسان کو پکڑنا ہو اور وہ آگے آگے دوڑ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے؟ 10 کو پکڑنا پڑے، 20 کو پکڑنا پڑے، پوری قوم کو پکڑنا پڑے، ہے کسی انسان کے بس میں کہ کوئی پکڑے اس طرح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اکیلے ہی پکڑ لیا. یہ صرف سمجھانے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی طاقت کو سمجھے اور اپنے آپ کو مادر پدر آزاد تصور نہ کرے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کچھ. سورۃ اللیل مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى
ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی جس طرح رات اور دن میں فرق ہے ایسے ہی کچھ لوگ اچھے اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے کی طرح برے ہیں. اور جس طرح مرد اور عورت کا فرق ہے اسی طرح کچھ انسانوں کا آپس میں باہم فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ برے کام کرنے والے. تو اب فرق کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی ایکشن لیتا ہے، جیسے صدقہ کرنا. تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، یہ نہ سوچا کہ صدقہ کر لیا اب جو حرام کام چاہوں کرتی پھروں، پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. تو یہاں 3 کام بتائے گئے ہیں جو کامیاب لوگوں کی علامت ہے. اس میں کیا ہے؟ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، اور پھر بھلائی کو، اچھی بات کو سچا کہنا، اس کی تصدیق کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. تو جو یہ کرے گا اس کی آخرت کی راہیں بہت آسان ہو جائیں گی. اچھا، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انسان کے لیے نیکی کی راہیں آسان ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی چلی جاتی. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ توفیق ملنا، کسی کو کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، نظر آنا نیکی کا کام کہ یہ کام ہے، پھر اس کے لیے حریص ہونا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، دعائیں مانگنا اور مسلسل سٹرگل کرنا، حتیٰ کہ وہ نیکی انسان کر چکے. یہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں، نہیں، نیکی کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ اور جنت میں نہ لکھا گیا ہو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تم اپنے لکھے پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ بیٹھے؟ آپ نے فرمایا کہ عمل کرو، اس لیے کہ ہر شخص کو اسی چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. جو شخص نیک بخت ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملے گی. تو اصل کیا ہے؟ نیکوں کے عمل کی توفیق ملنا. اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى آخر تک. تو اس میں سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات ہے. وہ کیا؟ کہ نیکی کرو، نیکی پاؤ، اور اگلی نیکی کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مزید مواقع دیتا چلا جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی ٹیپ کھل گئی ہو اور اتنے نیکی کے مواقع ہوں کہ ان کو انسان کہیں سنبھال نہ سکے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، یعنی جس نے اپنا دل تنگ کیا، مال کا معاملہ ہو یا کسی کو حق دینے کا معاملہ یا خیر اور بھلائی کا معاملہ، اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. جیسے رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح اچھے عمل اور برے عمل بھی برابر نہیں، اور ان کا انجام بھی ایک نہیں. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو جائے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو دنیا بھر کی دولت بھی اس کے کام نہ آئے گی. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے. اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جائے گا مگر انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. دیکھیے پیچھے 2 صورتوں میں تزکیہ اور تزکیہ کی بات آئی ہے، اور یہاں طریقہ بتا دیا گیا کہ تزکیہ کیسے کرتے ہیں اپنا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہو کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پاک کریں. تو صدقہ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے اندر کے میل کچیل اور دلوں کی گھٹن دور کرنے کا. اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ رب ضرور اس سے خوش ہو جائے گا. یعنی جو شخص اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی کوشش کو کامیاب کر دیں گے.